السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات دیں گے جو 4 دسمبر 2023 سے جو قانون ہے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ورکر جو ہیں ان کو بلانے کے حوالے سے جو امیگریشن شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے جو فلوسی 2023 السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 4 دسمبر کو جو امیگریشن شروع ہو رہی ہے پاکستان سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے ورکر بلانے کے لیے اس کے حوالے سے مکمل انفارمیشن دیں گے۔ اور آج کی یہ ویڈیو صرف اور صرف جو ہے وہ ڈومیسٹک جو کام ہے گھر کا کام کرنے کے لیے اس کے متعلق ہوگی، اور جو ویڈیو ہے کام کے متعلق مطلب کسی نے فرم کے ساتھ اگر آنا ہے تو وہ اس کے بعد والی ویڈیو جو ہوگی وہ اس حوالے سے ہوگی، لہٰذا آج کی ویڈیو صرف اور صرف ڈومیسٹک کام کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ تاریخ ہے 4 دسمبر 2023 صبح 9 بجے یہ نمائندے جو ہیں یہ کیس جو ہیں یہ کمپیوٹر کے تھرو آگے بھیجے جا سکتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے انتہائی اہم، وہ یہ ہے کہ یہ 2023 والی امیگریشن ہے یہ صرف اور صرف جو ہے یہ پاکستان سے جو ورکر ہیں ان کو بلانے کے لیے ہے، نہ کہ اٹلی میں جو لوگ اللیگل یا جو لوگ لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں ازائلم وغیرہ جن کا سٹیٹس ہے ان کے لیے بالکل بھی یہ کیسز جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا کسی بھی فراڈ میں یا کسی بھی آپ کہنے کے مسئلے کے اندر آپ نہ آئیے گا اس حوالے سے کہ آپ کو کوئی بندہ جھانسا دے دے اور بولے کہ جی یہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے ہر سال ویڈیوز آتی ہیں اور آپ احباب میرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، تو لہذا ایسی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، آج تک تو نہیں ہے۔ اگر حکومت کوئی چیز کل ایڈ نہ کر دے لیکن ابھی تک تو نہیں، آج 5 نومبر تک تو نہیں ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے تاریخ ہے 4 دسمبر 2023 صبح 9 بجے یہ نمائندے شروع ہوں گے۔ اب آگے یہ اگلا سوال ہے کہ کون لوگ یہ نمائندے جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی نمائندے ہیں ڈومیسٹک کے متعلق، ڈومیسٹک سے مراد ہے جو احباب آپ اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے وہ بلانا چاہتے ہیں پاکستان سے، یا اگر کوئی مزدور گھر میں فرد ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں انوالدو، تو لہٰذا اگر ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے چاہیے تو لیکن اس کے لیے یاد رکھیں کہ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ انوالدتا کہ مطلب ان کی جو معذوری ہے وہ 100% پراپر حکومتی جو ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق، نارملی 104 جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب آگے پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی نہ کرنے کی جو ہے وہ وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو شارٹ جو چیزیں وہ بتا دیں تاکہ پھر ڈیٹیلز میں بعد میں آپ مجھے اگر میسج کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جو ہے وہ جواب دے دوں، کیونکہ ہماری جو آئی ڈی ہے اس کی ڈسکرپشن میں ایک موبائل نمبر موجود ہے، اس پہ ایک واٹس ایپ ہے، لہٰذا آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوٹے کتنے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے احباب جو ہیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز جمع کروائے جائیں گے وہ نکل آئیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف 9500 کوٹے ہیں پورے اٹلی کے اندر، اور اس کے اندر ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ 9500 جو ہیں یہ پورے اٹلی کے اوپر ڈیوائیڈ ہوں گے۔ اٹلی کے اندر 107 اضلاع ہیں، تو لہٰذا اگر آپ ان کو 107 کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو بہت تھوڑے نمبر بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے اضلاع ہیں جیسے میلان ہے، روم ہے، ان کو زیادہ کوٹے دیے جاتے ہیں، اور جو چھوٹے اضلاع ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑے نمبر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہر ضلع کے اوپر یہ نمبر 9500 ڈیوائیڈ کیا جائے تو بہت کم لوگ ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا پروونچا وریزے ہے تو شاید چند 100 کیس ہوں گے یا شاید 100 سے بھی اوپر نہ ہوں، تو لہٰذا یہ ایک معاملہ جو ہے یہ بڑا پریشان کن ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جس بندے نے آپ کا کیس جمع کروا دیا، آپ کو رسید بھیج دی تو آپ کا کیس جو ہے وہ جمع ہو گیا، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے جب یہ کیس جمع ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جو کیس سب سے پہلے جمع ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی ملتی ہے، نہ کہ جو بندہ جمع کروا رہا ہے اس کو پرائرٹی ملتی ہے کہ جی میرے پاس اگر گھر میں کوئی بندہ ڈسیبل ہے، معذور ہے، تو اس کو کوئی بھی ایڈوانٹیج حکومت کی طرف سے یا پرائرٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائرٹی جو ہے وہ صرف ٹائم کے حوالے سے ملے گی، مطلب جس ترتیب سے آپ جمع کروائیں گے اگر کوٹے کے اندر آپ کا کیس آئے گا تو صرف اس کو پرائرٹی ملے گی، اور پرائرٹی کا کوئی بھی لیول یا معیار جو ہے حکومت کی طرف سے وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکومنٹس کیا چاہیے۔
ڈاکومنٹس جو چاہیے وہ ہیں، پہلے ڈومیسٹک کام کی بات کر لیتے ہیں۔ ڈومیسٹک کے لیے اگر جو بندہ اٹلی میں موجود ہے، مطلب آپ کہہ لیں کہ جو کام کے جو مالک ہیں، اگر وہ اکیلے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ساتو دی فیملیا، جب وہ آپ نکالیں گے تو اس کے اندر ظاہری بات ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں کتنے فیملی ممبر میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں میرے گھر کے اندر۔ تو اگر تو آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو آپ کی 20,000 یورو سالانہ پچھلے سال کی، مطلب 2022 کے متعلقہ جو آمدنی ہے، جو اس سال میں آپ کی آمدنی 23 میں آئی ہے، وہ آپ کی 20,000 یورو نیٹو ہونی چاہیے، لوردو نہیں، مطلب ٹیکس کے بنا جو بعد جو آمدنی ہوتی ہے آپ کی، لہٰذا جو خود کے اوپر لکھی ہوتی ہے ایسے 30 کے اوپر یا مودیلو اونیکو جو سالانہ آمدنی ہوتی ہے اس کے اوپر 20,000 یورو۔ اور اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مطلب جو کام کے مالک ہیں، تو پھر آپ کی جو آمدنی ہے وہ 27,000 یورو۔ اس کے اندر ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ 27,000 یورو آمدنی جو ہے وہ آپ کے فیملی ممبر آپ کے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں اس آمدنی کے اندر، لہٰذا اس کے اندر آپ کے فیملی ممبر ہیں، اگر والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں جو کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ملا کے بھی آپ کی آمدنی جو ہے وہ 27,000 یورو ہو سکتی ہے۔ ایک جو بات بہت اہم ہے لیکن مجھے یہ مطلب کہیں ملی نہیں، لیکن آلریڈی جو آخری امیگریشن جو ہوئی تھی 2020 والی، جو احباب ادھر موجود تھے ان کے لیے، تو اس کے اندر یہ پاسبلٹی تھی کہ اگر جو دوسرے بہن بھائی یا والدین جو دوسرے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہتے، آپ ان کے ساتھ ملا کے بھی 27,000 یورو آمدنی پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اس کو دیکھنے والی بات ہے کہ اس دفعہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور پاسبلٹی نہیں اور دوسرے فیملی ممبر کی آمدنی موجود ہے، مطلب آپ کے بھائی ہیں یا والدین ہیں، وہ دوسرے ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں رشتہ شو کرنا پڑے گا مطلب ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، تو پھر 27,000 اگر پوری کر لیں تب بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، امید کی جا سکتی ہے اس بات کی۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکومنٹیشن میں وہ آپ نے چینٹرو پر امپیگو ایک آفس ہوتا ہے جہاں پہ بے روزگار بندے اپنا جو ہے وہ درج کرواتے ہیں کہ جی مجھے کام کی ضرورت ہے۔ اس دفتر کو کام کے مالک نے ای میل کرنی ہے کہ جی مجھے اٹلی کے اندر یہ والا ورکر جو میں پاکستان سے بلانا چاہ رہا ہوں یہ چاہیے، تو لہذا اگر ان کے پاس وہ ورکر موجود ہو تو وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اگر ورکر موجود نہیں ہے تو آپ پھر جو ہے وہ کیس جمع کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک کمزوری اس بات کے اندر بیسیکلی موجود ہے کہ جو ورکر یہ بہتری والی بات ہے بیسیکلی کہ جو ورکر حکومت آپ کو بھیجتی ہے اگر وہ آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ ان کو واپس بھی بھیج سکتے ہیں، اور پھر اپنے بندے کو جس بندے کو آپ بلانا چاہتے ہیں پاکستان سے کام کرنے کے لیے ان کو ہر صورت پھر بھی آپ بلا سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی خاص پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ریکویسٹ بھیجنی ہے چینٹرو پر امپیگو کو لکھ کر بھائی ای میل کہ مجھے یہ ورکر چاہیے اور ان کی یہ مطلب ان کو پاکستانی زبان آنی چاہیے، اتنے گھنٹے کا میں نے کام دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے سجورنو کا معاملہ۔ سجورنو کا معاملہ یہ ہے کہ جو مالک اپلائی کر رہے ہیں، اب اس کے اندر بہت زیادہ تفضات پائے جاتے ہیں کہ کارتے سجورنو چاہیے یا نہیں چاہیے، اپلائی کرنے والے جو مطلب دتورے دی لورو کا جو معاملہ ہے، جو ماڈل ہے جس کے اوپر ریکویسٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر اور قانون کے اندر بھی یہ بات بالکل بھی نہیں واضح کہ ہر صورت کام کے مالک کے پاس کارتا سجورنو ہونی چاہیے، تو لہٰذا یہ میری ذاتی رائے ہے، اب یہ نہ سمجھ لیجیے کہ کوئی قانون آ گیا ہے، لہذا جس بندے کے پاس نارمل سجورنو ہے میں رائے دیتا ہوں کہ وہ جمع کروا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ قانون کے اندر بھی نہیں لکھا اور جو جس ماڈل کے تھرو آپ جمع کروائیں گے اس کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا، تو لہذا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر پریشانی ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا کیس نہیں نکلے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، مطلب آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی اس بات کی کہ آپ نے نارمل سجورنو کے ساتھ کیس کیوں جمع کروا دیا ہے۔ اس کے بعد جو کام کے مالک ہیں ان کا پاسپورٹ چاہیے، ان کا کرتا انتا کچھ فسکال ہے نارمل خود آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ جو ورکر ہیں ان کا کیا چاہیے، ورکر کا صرف اور صرف ایک ڈاکومنٹ چاہیے، وہ ہے پاسپورٹ۔ ایک اس کے اندر اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ورکر کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے تب بھی آپ کیس جمع کروا سکتے ہیں اور بعد میں پریفیکٹورے کے پاس آپ نیا پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، لہذا کسی بھی قسم کی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ جی ورکر کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہے، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیس آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک دو بات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس ابھی کتنے ورکر کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے لکھنا ہے، لہذا اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی ورکر ایز اے ڈومیسٹک کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی آمدنی ڈبل ہونی چاہیے، کیوں؟ جن احباب کو یا جس فرد کو آپ نے کام دیا ہوا ہے گھر پہ ان کے لیے پلس جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کے لیے، تو اگر کوئی بھی کام نہیں کر رہے پھر تو جو میں نے آپ کو آمدنی بتائی ہے 20 اور 27 وہ ہوگی، اور اگر آلریڈی کر رہے ہیں تو پھر ڈبل یا ٹرپل ہونی چاہیے، جتنے ورکر پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
اس کے اندر ایک بڑی اہم اور بھی چیز ہے کہ آپ نے آخری جو ہے وہ اس کے اندر ایک سوال ہے کہ آپ نے آخری ماہ کے اندر کسی ورکر کو کام سے نکالا ہے یا نہیں ایز اے ڈومیسٹک. تو اگر آپ نے نکالا ہے آخری اب غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا 6 ماہ کا وہ ٹائم ہے، تو اگر آپ نے کسی ورکر کو کام سے نکالا ہے تو پھر آپ اس امیگریشن میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے نہیں نکالا تو پھر کوئی مسئلے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد الوجو چاہیے گھر کا. الوجو کے والے سے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس الوجو پرانا ہے لگا دیں، جتنا بھی پرانا ہے لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیوں جب پریفیکچر آبجیکشن لگائے گا تو آپ نیا الوجو لے کے جا سکتے ہیں. اور جلدی میں اگر اس کام کو مکمل کرنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ الوجو کا ریکیسٹا ساتھ میں لگا دیں. مطلب الوجو اپلائی کریں کمونے میں جا کے، اور الوجو کی وہ آپ کو رسید دیں گے کمونے والے مور، لیکن اس کے اوپر اسٹمپ لگی ہونی چاہیے کمونے کی، مور کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس رسید کی کاپی بھی ساتھ میں لگا سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ڈومیسٹک کام کے متعلق اب امید ہے کوئی سوال آپ کا نہیں رہ گیا ہوگا. بہت شکریہ.